دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور جو یہاں تمام مہمان اس وقت موجود ہیں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایون ٹی وی اپنے سفر کا آغاز جس نے سال 2019 سے شروع کیا، آج اس کا کارواں بڑھتے بڑھتے ہم سال 2021 میں داخل ہو گئے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں دعوت دوں گا ہمارے یہاں موجود عزیر صاحب کو کہ وہ آئیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کے بعد تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اور عزیر صاحب نے اس وقت قرآن پاک کی آیت کی تلاوت سے جو ہے باقاعدہ تقریب کا آغاز کیا ہے۔ آج کا دن انتہائی اہم دن کہ جب تمام دوست یہاں ایون ٹی وی کی خصوصی نشریات کے ساتھ موجود ہیں، اور آج کیونکہ باقاعدہ طور پر ایون ٹی وی اپنے جو بنیاد ہے اس کا دوسرا سال مکمل کرنے کے بعد اپنے سفر کو آگے بڑھاتا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مہمان خصوصی یہاں پر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب موجود ہیں، ساتھ سینئر صحافی اور پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ فیڈریشن کے جناب افضل بٹ صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چیف ایگزیکٹو ایون ٹی وی نواز وسٹرو صاحب، ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار جاوید لطیف صاحب، احمد لطیف صاحب وہ اس وقت موجود ہیں، اور جنرل قیوم صاحب کو تو میں نے تعارف کروایا ہے۔ ساتھ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایون ٹی وی کے وہ تمام اینکرز جنہوں نے اس سفر کا آغاز نہ صرف مکمل طور پر کیا بلکہ ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں ایون ٹی وی کا بازو بنے رہے۔ ایون ٹی وی کی نشریات میں باقاعدہ طور پر مختلف پروگرامز کا آغاز کیا گیا، مختلف طور پر رپورٹنگ کا آغاز کیا گیا، اور یہ سفر نہ صرف جاری رہا، اس سفر میں بہت سے کارواں میں نئے نئے دوست شامل ہوتے رہے، جس میں ہمارے جہانگیر صاحب ہیں، نیلم صاحبہ ہیں، اس کے علاوہ صوبیہ خان ہیں، وہ سارے یہاں موجود ہیں۔ کچھ اور بہت سے اینکرز ہیں جو اس وقت اپنے پروگرام کی ذمہ داریاں بھی دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تبسم رانجھا صاحب جنہوں نے پورے ملک میں خوشیوں کی لہر بکھیری اور ایون ٹی وی پر مستقل طور پر جو ہے مزاحیہ پروگرامز بھی تشکیل دیتے رہیں۔ میں چاہوں گا یہاں پہ اس وقت دعوت دوں گا جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کو کہ وہ آئیں، اپنے الفاظ سے کچھ بتائیں ایون ٹی وی کے بارے میں، اور کیونکہ یہ سفر ان سب کی محبت اور ان سب کے تجربے کے بغیر نہیں چل سکتا تھا، تو میں دعوت دوں گا جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کو۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دیکھیں بیٹھ کے بات کروں۔ اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام نواز چیف ایگزیکٹو ایون ٹی وی، بٹ صاحب اور خواتین و حضرات، 50s کے اندر جب میں ایک اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت بہت بڑی عیاشی یہ ہوتی تھی کہ ریڈیو ہوتے تھے اور وہ بھی بیٹری سے چلتے تھے، اور کئی دفعہ وہ آن کر کے بیٹھتے تھے کہ تھوڑی دیر اس کی وہ ٹیوبز گرم ہو جائیں، پھر یہ سیلون سے گانے سنے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ارتقاء میں آپ کا ون بینڈ ریڈیو آیا، پھر ٹرانزسٹرز وغیرہ، اور پھر ٹیلی ویژن بلیک اینڈ وائٹ، اور یہ ہم نے سب ٹرانزیشن جو ہے اپنے اس میں دیکھی لائف میں۔ اب اللہ کا یہ کرم ہے کہ ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اور انفارمیشن کا ایک بریک تھرو ہے، ایک ریولوشن ہے، اور جہاں اس نے بہت کام اچھا کیا ہے، چونکہ آپ کو بیڈ رومز تک یہ ان کی رسائی ہوتی ہے اور آپ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور بہت کچھ ہم جیسے لوگ کنوے کر سکتے ہیں پبلک کو کہ کیا
ہماری ہمبل اوپینین میں سچی بات کون سی ہے، دوسری بات کیا ہے، کرنا کیا چاہیے، وہاں میڈیا کے کندھوں پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی آتی. آنیسٹلی میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ لائف جو ہے یہ تو بڑی شارٹ ہے، یہ تو بلبلے کی مانند ایسے چلی جاتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہم اچھے کام کون سے کریں. تو ہم جس پروفیشن میں بھی ہوں، میں مثلاً سولجر ہوں تو مجھے سولجرنگ اچھی کرنی ہے، میں اگر پالیٹیشین ہوں تو دیانتداری سے مجھے وہ سٹینڈرڈ قائم کرنے چاہیے جو پہلے نہ ہوں. اور میرا یہ ہدار ہے، یہ ملک نہ ہوتا تو عبدالقیوم لیفٹیننٹ جنرل نہیں بن سکتا تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم ٹاٹوں پہ پڑھتے رہے، نہ سڑکیں پکی تھیں، نہ بجلی تھی، نہ ٹیلی فون تھا، ان حالات سے ہم گزرے ہیں. اور اس لیے کئی لوگ، یہ ہمارے پالیٹیشنز بھی ہیں، جو لوگ متحدہ ہندوستان میں کونسلر بھی نہ بن سکتے تھے وہ یہاں چیف منسٹر اور پرائم منسٹر اور گورنر بنے. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور احمد ندیم قاسمی کا بڑا اچھا ایک شعر ہے کہ بہت سا قرض مشیت کا ہے میرے سر پر، میں سر ہی کیوں نہ کٹا دوں کہ کچھ ادا ہو جائے. یعنی آپ کو یہ بہت کچھ کرنا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کو 38-40 ایئرز آرمی میں سروس کی، وار ویٹرن ہوں، 71 کی جنگ بھی لڑی ہے. اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ میرے جیسا ایک ایوریج بندہ جو کہ کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ میں نہیں ہوں، ہم نے گزارا کیا تو صرف اس پہ کہ دیانتداری، آنیسٹی، خلوص اور ہگرا پن جس کو کہتے ہیں نا، کہ آپ کے اندر ڈبل پرسنالٹی نہ ہو، تو آپ کو اللہ کی طرف سے کامیابی ہوتی ہے. ادروائز یہ زندگی جو ہے یہ تو ایسے، مجھے یاد ہے کہ 50s گزرا، 60s گزرے، 70 میں ہم جنگ لڑی، سکوت ڈھاکہ دیکھا، بہت دکھ دہ حالات سے گزرے. لیکن اللہ کا کرم ہے پاکستان آگے چل رہا ہے اور یہ لائف ایسے ہی ختم ہو جائے گی. ہمارے فادرز سب چلے گئے. نذیر اکبر آبادی نے بڑا اچھا یہ کہا کہ یہ زندگی کی کیا اہمیت ہے. انہوں نے کہا جو قبر کہن اس کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، اور نذیر ہم کو پہلے ہوس تھی کفن کی، جو سوچا تو ناحق کا دیوانہ پن تھا. یعنی آپ کو یہ لائف کے اندر سب کچھ یہاں بندہ چھوڑ جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ خوشی ہے کہ A1 ٹی وی کو کہ جنم کو بھی میں نے دیکھا. اور آج ابھی بھی یہ بھی ہماری پرانی اینکر ہے اور ابھی بھی، ہاں بیٹا، تو میں نے اس کا جنم دیکھا، اس A1 ٹی وی کا. میں نے اس کو پھلتے پھولتے بھی دیکھا. اور نواز چونکہ مہربان ہے، میرے جیسے بندے کو بھی بلا لیتے ہیں. میں نے کئی ان کے پروگرامز کیے اور ان کی اینکرز بڑی اچھی تھی، بڑے اچھے کویشچنز، بڑے اچھے وہ اس کے اوپر. تو A1 ٹی وی کی خوبصورتی یہ ہے کہ حقائق پہ مبنی ان کے تبصرے اور بے لاگ قسم کی، وداؤٹ اینی سائٹس. دیکھیں جب آپ ایک انصاف کی جگہ پہ ہے نا، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی یہ پرو گورنمنٹ ہے، یہ پرو اپوزیشن ہے، یہ اس میڈیا گروپ کا بندہ ہے، یہ اس میڈیا، وہ ہوگی تو آپ کی کریڈیبلٹی زیرو ہو جاتی ہے. تو دیر فور آئی تھنک بینگ ابو بورڈ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ میں نے خدا کو جان دینی ہے اور میں نے پوسٹیریٹی کے لیے اچھے سٹینڈرڈز بنانے ہیں. میں نے لوگوں کو جو مجھ سے چھوٹے ہیں وہ مجھے دیکھیں تو کہیں کہ یار یہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے. یہ اینکر جو تھا، یہ جو چیف ایگزیکٹو تھا، look at the way his punctuality, his body language, his dress, his mannerism, his تہذیب. اینکرز کا بھی یہی. اور میں خوش ہوں کہ پاکستان میں بہت سے چینلز ہیں. میں بہت سے چینلز پہ جاتا ہوں، انٹرنیشنل چینلز کے اوپر بھی جاتے رہتے ہیں. ہم اخباروں میں بھی لکھتے ہیں. میں نے کچھ 7-8 سال کالمسٹ کے طور پہ فکر و خیال کے ہیڈنگ پہ نوائے وقت میں کالم لکھے، جس پہ 4 بکس ہیں، فکر و خیال 1, 2, 3. اور ابھی بھی آپ نیوز میں دیکھتے ہوں گے، اگلے دن میں نے دی نیوز میں لکھا تھا چینج آف گارڈز، یہ جو ISI کی چینج ہوئی ہے اس پہ کالم تھا. ایک میرا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، عبدالقیوم جنرل قیوم آفیشل، اور اس کے اوپر بھی ہم جو کچھ ہے، اور پرپز یہ ہے کہ اپنے نالج کو شیئر کریں. جب تک آپ کا نالج شیئر نہیں ہوتا اس وقت آگے نہیں آتا. تو A1 ٹی وی زندہ باد، میں یہی کہوں گا. اور یہ ایک نواز کا جو ہے وہی کمال نہیں ہے، بلکہ آپ سب کا ہے، ٹیم کا کمال ہے. اور ہز لیڈرشپ کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ اس نے سب سے اچھی دوستی یاری رکھی ہے. میں سینٹ میں بھی تھا تو ان سے رابطہ رہتا تھا، تو سچی اچھی باتیں بتانا اور ویل انفارمڈ یہ رہتے ہیں.
تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ A1 چینل کی ریپوٹیشن ایسی ہو کہ جی A1 چینل پہ یہ بات آئی ہے اس لیے یہ ایتھینٹک ہے، اور جب بھی آپ کوئی چیز اپنا پروگرام دیں تو لوگوں کو ملائن کرنے کے لیے نہ ہو. جب کسی پارٹی کا نمائندہ نہ بیٹھا ہو، حکومت کا نمائندہ نہ بیٹھا ہو، تو حکومت پہ کرٹیسزم پھر بجا نہیں رہتی. ہم کئی دفعہ روز سوچتے ہیں کہ یہ تو تحریک انصاف کا بندہ نہیں ہے، ہمارے پاس بڑے پوائنٹس ہیں دینے کے، لیکن نہیں دیں گے چونکہ ان کا بندہ ہونا چاہیے قانونی طور پہ. تو آخر میں صرف یہ کہوں گا احمد ندیم قاسمی کی اس دعا کے ساتھ پھر ہم کیک کاٹیں گے کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال. وآخر دعوانا. بہت شکریہ. جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور جیسے انہوں نے بڑا اہم پیغام اس وقت دیا A1 TV کے حوالے سے، نواز وسٹو صاحب کے حوالے سے، کہ بڑی ویل نون رہتے ہیں اور خبروں میں رہتے ہیں. خبروں میں رہتے ہوئے ہی نواز صاحب نے جو کارواں آگے بڑھایا، آج اس کارواں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ ایک درخت بن گیا ہے. اس درخت کی بہت سی شاخیں جو ہمارے رپورٹرز جو ملک بھر میں اس وقت موجود ہیں، جو اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، ہمارے وہ اینکرز جو یہاں موجود ہیں، جو شب و روز محنت کرتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں، اسٹوریز لاتے ہیں، اور اسٹوریز بھی وہ جو خود جیسے ابھی جنرل صاحب نے کہا کہ حقیقت پر مبنی. کبھی کوئی چیز ایسی نہیں کہ ہم کسی ایک طرف کھڑے ہوں اور دوسری طرف کا موقف پراپر نہ ہو. کیونکہ صحافت کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیسے ممکن نہ ہو کہ افضل بٹ صاحب کا ذکر نہ ہو. افضل بٹ صاحب جنہوں نے صحافت میں نہ صرف ایک نام کمایا بلکہ ملک بھر کے صحافوں کے لیے آواز بنے، اور آج جب ڈیجیٹل میڈیا بہت آگے جا چکا ہے تو ایسے میں ان صحافیوں کے لیے بھی جگہ بنانا اتنا آسان نہ تھا. میں دعوت دوں گا قائد صحافت افضل بٹ صاحب کو کہ وہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور A1 TV کے خصوصی موقع پر کچھ کہہ سکیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں A1 TV کے تمام دوستوں کو ان کی پہلی سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ جنرل صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ بعض انسان جو ہیں وہ بڑے مشنری جذبے کے تحت کسی کام میں آتے ہیں. نواز جب پہلے دن آیا اسلام آباد، میرا اس دن سے نواز کے ساتھ رابطہ ہے. آپ لوگ جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی طبیعت میں سکون نہیں ہے. یہ کسی جگہ 3 4 5 منٹ بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ جستجو اس کی پہلے دن سے تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ سے چل کر اسلام آباد کا سفر اور اسلام آباد میں آ کر ایک ٹی وی کی بنیاد رکھنا اور پھر پورے کامیاب طریقے سے اسے چلانا، اس پر میں نواز آپ کو دل کی تھا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسرا کیونکہ گو کہ یہ TV1 جو ہے یہ نیا ہے، لیکن یہاں کام کرنے والے سب دوست بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں جن کا بڑا وسیع تجربہ ہے. اور یہ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ آج کے دور میں کسی بھی ٹی وی چینل کی ویورشپ میٹر کرتی ہے، لیکن سب کچھ ویورشپ نہیں ہوتی. کریڈیبلٹی اس سے بڑی چیز ہوتی ہے. اگر جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرح کا یوٹیوب چینل بن جائیں، بہت سے دوستوں کے ایسے یوٹیوب چینل ہیں جنہوں نے ملینز میں اپنی ویورشپ رکھی ہے، لیکن دیکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے بعد یہاں کیا ہوگا، آدھے گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، اور یہ بندہ جو گفتگو کر رہا ہے یہ کیا گفتگو کرے گا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایجنڈا سیٹنگ کے تحت جو ہے اس پروفیشن میں نہیں آئے. اور اگر آپ اسی طرح اپنی کریڈیبلٹی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، کسی ایجنڈے کے بغیر آگے بڑھتے رہے، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ A1 TV اس ملک کا بڑا ٹی وی بنے گا. میں ایک مرتبہ پھر تمام دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ افضل بٹ صاحب. اور افضل بٹ صاحب نے اپنا اظہار خیال کیا اور بڑے اچھے الفاظ ادا کیے. اور اب میں یہاں پہ چاہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شاکر رضوی صاحب کہ وہ اپنے اظہار خیال کریں، کیونکہ A1 TV نہ صرف کرنٹ افیئرز، انویسٹیگیٹو شوز، ملک بھر کے سوشل ایشوز یا وہ سٹوریز بناتا ہے کہ جس سے ایک طرف چہرہ حکومت کا، دوسری طرف اپوزیشن کا، اور پھر کرپشن میں ملوث ان تمام افسران کا چہرہ بھی بے نقاب کرتے ہیں جو شواہد کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن ایسے میں ہی ایک اور کردار وہ آج کے دور میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے مذہبی پروگرامز کے حوالے سے. تو A1 TV ہمیشہ سے مذہب کے حوالے سے بھی آگے رہا،
پانچوں وقت کی نماز کو نشر کرنا، اذان کو نشر کرنا، اور ایسے مسائل جو شرعی مسائل ہیں ان کو بھی A1 ٹی وی مسلسل ہر جمعے کے روز اجاگر کرتا ہے. تو میں اس وقت دعوت دوں گا علامہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور کچھ اظہار خیال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، نصر من اللہ وفتح قریب. سب سے پہلے تو میں آج کا دن جو آپ کا ایک عظیم ترین دن ہے A1 ٹی وی کی طرف سے اور A1 ٹی وی کی جتنی بھی آپ کی ٹیم ہے تمام کو مبارکباد ہدیہ کرتا ہوں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں یہ کام تو ہو ہی رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، میڈیا پہ دیکھتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن واحد یہ اعزاز آپ کے اس ٹی وی کو حاصل ہے، اور خدا مزید آپ کو توفیق دے کہ جو سب سے پہلے تو جو بڑے بڑے مطلب چینلز ہیں لیکن اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ اختلاف اور اس پہ انتشار پھیلایا جاتا ہے، اور واحد یہ چینل ہے جس میں مجھے یہ چیز نظر آئی ہے کہ جس میں آپ لوگ امت محمدی کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آتے ہیں. اس پہ مذہبی حوالے سے ماہ رمضان میں کتنے پروگرام دیکھتے ہیں جو آج کل بہت بڑے معروف چینلز ہیں، ان کے اندر مطلب باس مباس سے اور اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلتا، لیکن یہ واحد آپ کا یہ چینل ہے کہ جس میں مذہبی بھی مطلب پروگرام ہوتے ہیں، اسلامی پروگرام ہوتے ہیں، جس میں یہ جو تفرقہ ہے وہ ختم کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑی جو یعنی اہم ترین بات ہے کہ انسان کو آپ آخرت کے لیے تیار کرتے ہیں کہ جس طرح آخرت میں یہ دنیا، جس طرح جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ یہ دنیا جو ہے فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، تو آخرت میں بھی ہر انسان نے جاننا ہے اور قیامت بھی ہونی ہے. تو قیامت کے حوالے سے آپ کے ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں. اسی طرح قبر کے حوالے سے بہت زیادہ بہترین سوالات جوابات ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو باقی جو شریف کی مسائل ہوتے ہیں اس پہ بھی آپ کے بہت بہترین تبصرے ہوتے ہیں. تو برا میری دعا ہے خداوند متعال اسی طرح مزید اس چینل کو ترقی دے، اور اسی طرح آپ سب کو اللہ عز و جل اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب. علامہ صاحب نے اپنا اظہار خیال کیا، اور میں اس وقت دعوت دوں گا عمار جعفری صاحب کو. عمار جعفری صاحب جن کا FIA میں بڑا ایکسپیرینس رہا ہے، اور آپ نے بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی ذمہ داری سر انجام دی ہے، اور اس وقت ڈیجیٹل پاکستان کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. تو میں چاہوں گا کہ عمار جعفری صاحب بھی کچھ اظہار خیال کریں، اور A1 ٹی وی کی جو ایک محنت ہے اس محنت پر کچھ الفاظ ادا کریں. جی بہت شکریہ جی. پہلے نواز صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ ہمارے پڑوسی بھی ہیں اور بڑا حق ہوتا ہے پڑوسی کا. میں آپ سب لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. پاکستان مارز وجود میں آیا ایک خاص مقصد کے لیے. کیا ہم مقصد پورا کر رہے ہیں؟ آپ میڈیا کے لوگ ہیں سارے، آپ کی آواز پوری دنیا میں سنی جاتی ہے. میں کسی مسئلے کا ذکر نہیں کروں گا، آپ سب میں سے بہتر جانتے ہیں. میں اس کے حل کی بات کروں گا. آج ہمارے مسائل کیا ہیں؟ ہمارے مسائل تعلیم ہے، ہمارے مسئلے میں روزگار شامل ہے لوگوں کو دینے کے لیے. صحت ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے ہمارا. اس کے علاوہ وومن اکنامک امپاورمنٹ کی بات کروں گا، میں جینڈر بیلنس کی بات کروں گا. کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو ہے جو پوری دنیا کو افیکٹ کر رہا ہے. آج جب آپ سے بات کر رہا ہوں میں، تو میری ٹیم کے 2 لوگ جو ہیں وہ COP 26 کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اسی آفس سے گئے ہوئے ہیں وہ، جو مجھے وہاں سے معلومات بھیج رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے 2070 کے اندر کچھ ملک غائب ہو جائیں گے دنیا سے، اور کچھ شہر غائب ہو جائیں گے. ہمارے گوادر اور کراچی کو بہت بڑا خطرہ ہے. میں ریکارڈ بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے اوپر پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. میں آپ سب لوگوں کو مشورہ دینا چاہوں گا. میں نواز سے پہلے ہی بات کی تھی، آپ اپنے چینل کا 1 گھنٹہ ڈیڈیکیٹ کر دیں SDGs کے اوپر، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر. آپ کا کمرشل چینل ہے، میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں دنیا آپ کے پاس چل کے آئے گی. میں دن میں 16 گھنٹے اس پہ کام کر رہا ہوں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات، میں دن میں 16 گھنٹے اس پہ کام کر رہا ہوں. ذرا آج موقع نہیں ہے. میں چاہوں گا نواز صاحب آج اعلان کریں اس برتھ ڈے کے موقع پہ کہ میں ڈیڈیکیٹ کروں گا اس چینل کا 1 گھنٹہ SDGs کے لیے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے لیے. یہ گلوبل ایجنڈا ہے، UN کا ایجنڈا ہے. ہمارے پرائم منسٹر کی بہت اچھی پرفارمنس ہے اس کے اوپر، اور لوگ بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں. لیکن میں اس میں بہت گیپس دیکھ رہا ہوں گا. فیڈرل گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے، ڈسٹرکٹ لیول پہ کچھ ہو رہا ہے. سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہماری جو ایکٹیویٹیز، ہماری اچیومنٹس ہیں وہ گلوبلی نظر نہیں آ رہی ہیں گی. تو اس وقت اگر ہمیں کوئی چیلنج، اس میں تمام چیزیں شامل ہیں جس کی میں نے بات کی ہے.
اس میں تعلیم ہے, صحت ہے, اس میں غربت ہے, اس میں اکنامک امپاورمنٹ ہے, جینڈر بیلنس ہے, کلائمیٹ چینج ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, اس کو وقت نہیں ہے گا. میں یہ چاہوں گا نواز صاحب, یہ میری ریکویسٹ ہوگی نواز آپ سے, اینڈ ٹرسٹ یو می, اٹ از اے کمرشل پروجیکٹ. یہ کوئی ناٹ فار پروفٹ نہیں ہے. لوگوں کی فیلنگ ہے ناٹ فار پروفٹ ہے. آئی نو اٹ ویری ویل. اس کے بزنس پروجیکٹس ہیں. اس میں آپ جتنے اینکر پرسن بیٹھے ہیں سب میرے ساتھ شامل ہوں. ہم آرام سے بیٹھ کے اسی کمرے کی میٹنگ کرتے ہیں. ہم پورے 2022 کا روڈ میپ بناتے ہیں. ہم مارچ میں ایک انٹرنیشنل ڈائلاگ کرنے جا رہے ہیں جس میں کم از کم 12 ملک شامل ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ. میرے ادارے کا نام ہے SDG اکیڈمی آف پاکستان, سے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. میں پارٹنر بنانا چاہوں گا آپ کے ٹی وی کو اس کے اندر. اس ڈائلاگ کے اندر میں چاہوں گا کہ A1 TV جو ہمارا پرائم پارٹنر ہو اس کے اندر. آپ سب لوگ میرے ساتھ شامل ہوں. یقین جان لیں ہمارے ملک کے وسائل ہمارے مسائل بن چکے ہیں اس وقت. میں ریپیٹ کروں گا اپنی بات. ہمارے ملک کے وسائل, ہمارے وسائل کیا ہیں؟ یوتھ ہمارا بہت بڑا وسائل ہے, ہمارا ٹورزم بہت بڑا وسائل ہے, ہماری زمین جو ایگریکلچر ہے وہ بہت بڑا وسائل ہے. اس کو اگر آپ میری بات کو نہیں سمجھیں گے تو آگے جا کے بہت دیر ہو جائے گی. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. جی بہت شکریہ عمار جعفری صاحب. اور اب میں دعوت دوں گا, ہمارا ایک اسپیشل پروگرام ہوتا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ ثقافت آپ کو ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے اور رکھنی بھی چاہیے. تو پنجاب کیونکہ پنجابی زبان کی وجہ سے بڑا مشہور ہے اور ہے ہی سارے پنجاب, تو یہاں پر تھڑا سیاست ایک کانسیپٹ A1 TV نے شروع کیا, اور اس کانسیپٹ کا مطلب یہ تھا کہ پنجابی زبان میں اس پروگرام کو شروع کیا جائے اور یہ آواز پہنچائی جائے پنجاب کے ہر دیہات میں کہ جہاں پنجابی رہتے ہیں, اور ان کے مسائل کو بھی اجاگر کیا جائے. تو اس کا بڑا اچھا یونیک سا کانسیپٹ تھا, اور اس یونیک کے کانسیپٹ کو جو سر انجام دیا وہ ہمارے بڑے سینئر صحافی اور اینکر پرسن ہیں احمد لطیف صاحب. میں احمد لطیف صاحب سے چاہوں گا کہ کچھ اظہار خیال کریں. بڑی مہربانی. میرے نزدیک یہ جڑا مسئلہ ہے ماں دا, ماں بولی دا تے محبت دا, اس تو بغیر تسی اگے نہیں جا سکتے. اور جڑا اپنی ماں نال نہیں پیار کردا, لاڈ نہیں کردا, وہ کسے نال بھی لاڈ نہیں کر سکتا. یہی پروفیشن لے کے, یہی گل لے کے میں اگے ٹریا سا. اور میری خواہش سی کہ یہ گل صرف پنجابی چ نہ رہے, یہ گلاں باقی زباناں وچ بھی جان. اور جد تک تسی ماں بولیاں دی گل نہیں کرو گے تے ماں دھرتی دی گل کر سکتے, تے نہ تسی گل کر سکتے ہو پاکستانیت دی. پاکستانیت جڑدی ہے جدو تسی اپنی ماں نال جڑدے ہو. تے میں ماں نال جڑیا اور چاہواں گا سارے لوگ اپنی ماں نال جڑ جان اور اپنی پیار دی گل کرن, درد دی گل کرن. تے اج میں پھر ایک واری خوش ہاں, دوجی سالگرہ مبارک دینا اپنے سنگیاں ساتھیاں نو. بہت خوش ہاں میں, اور دل میرا باغ باغ جنوں کہندے نا پنجاب اردو چ محاورے چ, وہ باغ باغ ہوئی جا رہا ہے. اور میں خوش ہاں سارے سنگی سارے کٹھے. تھینک یو. بہت شکریہ احمد لطیف صاحب جنہوں نے تھڑا سیاست کو یہاں سے شروع کیا. اور اب ایک ایسا نام جس نے A1 TV کی بنیاد سے لے کر اب تک کسی جگہ اس A1 TV کو اکیلے نہیں چھوڑا. ہمیں جہاں ضرورت پڑتی ہے ہمارے لیے حاضر ہوتے ہیں اپنے تجربے کو لے کر, کیونکہ A1 TV کی جب بنیاد رکھی گئی سب سے بڑا ضروری تھا کہ اس کے کانسیپٹ کو آگے بڑھایا جائے, اسے ٹیم بنایا جائے اور ملک بھر کے صحافی کو اکٹھا کیا جائے. تو ایسے میں ایک نام جاوید لطیف صاحب جنہیں کبھی نہیں بھولا جا سکتا. آپ بڑے سینئر صحافی ہیں اور A1 TV کی ٹیم کو جس طرح آپ نے متحد کیا, تو جاوید لطیف صاحب میں چاہوں گا کچھ الفاظ تک. غلام محمد قاصر نے کہا تھا, وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ شوق برہنہ پا چلتا تھا اور راستے پتھریلے تھے, گھستے گھستے گھس گئے آخر کنکر جو نوکیلے تھے. تو 2 برس قبل ایک بنیاد رکھی گئی ادارے کی, اور جس طرح سے ایک بیج بویا جاتا ہے اور یہ بیج جو ہے صحافت کے باغیچے میں بویا گیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایک پودا بنا اور پھر تناور درخت بن رہا ہے. آج 2 برس گزر گئے ہیں, تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. صحافت بہت ذمہ داری کی چیز ہے, اور جس طرح بطور صحافی ظاہر ہے کہ میں صحافت کی بات کروں گا, صحافتی ذمہ داریوں کی بات کروں گا. صحافت میں جو نرم و نازک لمحے آتے ہیں, جو ذمہ داریاں ہیں, جو بات کرنی ہے, وہ بہت مشکل ہوتی ہے. اور یہ معاملات جو ہیں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. خاص طور پہ صحافت میں جب ہم بات کرتے ہیں صداقت کی, سچ بولنا صحافت میں آسان نہیں ہے, لیکن یہ بنیادی ذمہ داری ہے. اور جہاں ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون, نون قلم کی قسم جو کچھ تم لکھتے ہو. تو جو کچھ بھی ہم لکھتے ہیں, کہتے ہیں, جو بھی ہم بات کرتے ہیں مائک پہ, تو وہ ذمہ داری کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے, وہ سمجھداری کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں ہر موقع پر یہ احساس رہنا چاہیے کہ جواب دہی جو ہے وہ بنیاد ہے. اور صحافت میں اگر آپ دیکھ لیں کہ جو صحافتی سفر کا آغاز ہوا بر صغیر میں 17ویں صدی میں,
وہ سفر آگے بڑھا اور پرنٹ میڈیا کے بعد پھر الیکٹرانک میڈیا کا ہم نے دور دیکھا اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ دور جو ہے وہ آگے بڑھا اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے نیوز چینل جو ہے وہ چھاتے چلے گئے. لیکن تغیر ثبات کو ایک زمانے میں ظاہر ہے کہ دنیا تبدیل ہوتی ہے, چیزیں جو ہیں جب ہم کبھی پیدا ہوتے ہیں اور پھر ہم جوان ہوتے ہیں, ضعیف ہوتے ہیں اور پھر ایک اور نسل آ جاتی ہے, ہماری جگہ لے لیتی ہے, تو اس طرح ادارے اور دنیا بھی تبدیل ہو رہی ہے جو اللہ کا ایک نظام ہے. تو اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا آیا اور سوشل میڈیا کے بعد پھر الیکٹرانک میڈیا بھی ہے اور چیزیں جو ہیں زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. اس میں ضرورت ہے کہ ہم سچ بولیں, صداقت کا خیال رکھیں, دیانت کا خیال رکھیں. صحافی جو ہے ظاہر ہے کہ ہماری ضرورتیں ہیں, لیکن مالی منفیت جہاں پر منفی راستے سے ہو تو وہ چیز ہمیں پیچھے دھکیل دیتی ہے, ہماری بات میں سے اللہ تعالیٰ اثر جو ہے وہ کھو دیتا ہے. تو ہمیں دیانت اور صداقت ضرور رکھنی چاہیے. صحافی پہ مشکل حالات بھی آتے ہیں, آج بھی بہت سارے صحافیوں پہ مشکل حالات ہیں, مالی مسائل ہیں, لیکن صداقت, دیانت اور صحافت کا انتخاب ہم جبرن نہیں کرتے, اختیاری ہوتا ہے. تو جب ہم یہ اختیار کرتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں مشکلوں کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے اور سچ بولنے کے لیے بھی تیار. اور اگر سچ نہ بول سکیں تو کم سے کم جھوٹ نہ بولیں, کسی کے اعلی کار نہ بنیں, اور آپ کی زبان سے جو لفظ بھی نکلے وہ صداقت کے ساتھ ہو, دیانت کے ساتھ ہو, امانت کے ساتھ ہو, قلم کو امانت سمجھ کے چلیں. اور جہاں پر آج ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی, الیکٹرانک میڈیا کی, تو وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آیا ہے, وہ ہے فیک نیوز, جھوٹی خبر کا. لیکن اس میں اگر ہم بات کریں کہ فیک نیوز اور جھوٹی خبر دو الگ چیزیں ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ایک خبر ہم کہیں دیتے ہیں اور کہیں کوئی خبر یہ ہوتی ہے کہ کہیں اگر حادثہ ہوا اور 2 افراد جو ہے وہ اپنی جان سے گئے, ہو سکتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ 2 نہیں, ایک شخص اپنی جان سے گیا, تو خبر میں کئی دفعہ صداقت میں یا اس کی تصدیق میں مسائل آ سکتے ہیں. لیکن فیک نیوز کی جب ہم بات کرتے ہیں, جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, موجودہ حکومت اس پہ بات کر رہی, بل کے اس حوالے سے آیا اور بہت سارے معاملات. فیک نیوز ایک ایسی خبر ہوتی ہے جو جان بوجھ کر ہم خبر دیتے ہیں, جو حقیقت میں واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوتا, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی شہرت کو خراب کریں, ڈی فیم کریں. تو یہ فیک نیوز ہے. اور جو پروفیشنل صحافی ہے وہ کبھی بھی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ خراب نہیں کرتا. اور ظاہر کہ اس پہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے, لیکن مختصر یہ بات کروں گا کہ جہاں پر ہم خبر دیتے ہیں تو اس میں بھی قرآن مجید کی رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے. اور میں خود جو ہے کچھ ایک آیت کا ترجمہ پڑھنا چاہوں گا کہ اے ایمان والو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہو. تو یہ ہمارے لیے رہنمائی کے باعث ہے, اور ہمیں صحافت میں ضرور احتیاط کرنی چاہیے اور سچ خبر کو پہنچانے کی ذمہ داری کو ہمیشہ پورا کرنا چاہیے. شکریہ. بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب. اور کیونکہ جاوید لطیف صاحب نے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, جاوید نور صاحب سے میں پہلے بھی کہا کہ آپ نے, کیونکہ A1 TV کا سفر جب شروع ہوا تو بنیاد سے لے کر آج تک جب کبھی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, سرپرستی کرتے ہیں ہماری. اب A1 TV کا سفر کیسے شروع ہوا, اس A1 TV کے سفر کو کیسے یہاں تک لایا گیا, وہ نام جس نام نے اس ٹیم کو نہ صرف متحد کیا, اس A1 TV کو ادارہ بنایا, اور ادارہ بنا کر نہ صرف ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی اس کو پہنچانے میں کامیاب ہوئے. ہمارے یہاں بہت سے اینکرز بھی موجود ہیں, تقریب کے بعد ان سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا. اس وقت میں دعوت دوں گا چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب نواز وسٹرو صاحب کو کہ محمد نواز وسٹرو صاحب آئیں, اپنے خیالات کا اظہار کریں اور بتائیں کہ آخر یہ کارواں قافلہ کیسے بنا. آپ کی تالیوں میں نواز وسٹرو صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کھڑے ہو کے کہوں گا, بات کروں گا, اس لیے کیونکہ ہمارے سارے سینئر ہیں, عبدالبر صاحب, جنرل قیوم صاحب, تو سب سے پہلے تو ان کی مہربانی شکریہ. ہم نے A1 TV کو 2019 میں ان کا ایک بنیاد رکھا, جس میں جاوید نور صاحب اور کچھ اور دوست سینئر صحافی تھے جنہوں نے مل کے ہم نے ایک کام شروع کیا. اور اس سے پہلے میں دعوت دینے والے دوست جو ہمارے پاس آ چکے ہیں, اس میں میرے پیارے دوست ہیں جنرل عبدالقیوم صاحب, ان کی بڑی مہربانی, اور افضل بٹ صاحب جو آزاد صحافت کے قائد ہیں, بلکہ ایک جیسے دیوار ہوتی ہے ان کی ایک پیڑھی ہیں, تو ان کی بڑی مہربانی. باقی سارے دوست جو ہمارے پاس ہیں ان کی بڑی مہربانی. تو ہم نے A1 TV کا 2019 میں بنیاد رکھا, اور اس کے ساتھ ساتھ وقت ایسا تھا کہ جس ٹائم ہم نے بنیاد رکھا تو A1 TV شروع ہی ہوا تو حالات میڈیا کے اس طرح گئے کہ صحافت کا کام جو ہے وہ کرنا تھوڑا سا کٹھن تھا, مشکل تھا, لیکن ہم نے اپنے کام کو جاری شاری رکھا, اور الحمدللہ آج ہمیں 2 سال پورے ہو چکے ہیں, اور اس پہ ہم سالگرہ دوسرے سال کی ہم منا رہے ہیں. تو ہم نے اپنی صحافت کا نظام جاری رکھا. ہمارے جتنے بھی صحافی دوست جو A1 TV کے جڑے ہوئے ہیں, اور باقی اور دوست ہیں جن کی بڑی مہربانی ہے, جن کی جدوجہد سے ہم لوگوں نے
सारा प्रोग्राम किया। तो जितने दोस्त हमारे हैं उन सब की बहुत बड़ी मेहरबानी, ख़ास तौर पे जनरल कयूम साहब, अफजल भट्ट साहब जो हमारे आज़ाद सहाफ़त के कायद हैं, उनकी भी मेहरबानी, बाकी दोस्तों की भी, और जावेद नूर साहब की, साकिब सलीम कुरैशी साहब की, जहांगीर यूसुफ साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, एंकर हैं, और सोनिया आदनान बड़ी अच्छी एंकर है, वो भी हमारे साथ टीम का हिस्सा रही। और इसके साथ साथ नीलम है, उसके साथ कुछ और भी ख़वातीन हैं। तो उन सब की बड़ी मेहरबानी कि हमने ये जो प्रोग्राम किया, सब शरीक हुए, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नवाज़ विस्ट्रो साहब। और नवाज़ साहब ने जैसे बताया कि कैसे ये कारवां शुरू हुआ और एक काफ़िला बनता गया। यहाँ बहुत से सहाफ़ी दोस्त मेरे बैठे भी हैं क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, और मैं चाहूँगा कि अब हम तकरीब का आगाज़ करें और अपने मौजूद मेहमानों के साथ इस केक को काटें, और केक के काटने के बाद भी इंशाअल्लाह तमाम मेहमानों से अपने मज़ीद जो यहाँ पे हमारे एंकर्स हैं उनसे बात भी करेंगे। तो मैं अल्लामा साहब से चाहूँगा कि अल्लामा साहब थोड़ी सी दुआ करवा दें तो हम फिर इंशाअल्लाह बाकायदा इसको करें। प्लीज़। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रब्बी या रब्बी या रब या हय्यु या क़य्यूम या मन ला यअलमुल ग़ैब इल्लहु या मन ला युदब्बिरुल अम्र इल्लहु या मन ला यस्रिफु स्सूअ इल्लहु या मन ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लहु या मन ला युह्यिल इज़ामल मौत इल्लहु हुवल अव्वल वल आखिर वज़ ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम व बिल हक़्क़ि अंज़लना व बिल हक़्क़ि नज़्ज़ल व मा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा व बिहक़्क़ि काफ़हा या ऐन साद व बिहक़्क़ि हामीम ऐन सीन क़ाफ़ व बिहक़्क़िल वाहिदिल अहदिस समदिल फ़र्दिल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद कामिलन हादियन यासिरन यामिलन सादिक़ा। परवरदिगारा, चारदा मासूमीन के तोफ़ैल इस कलाम को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अनायत फरमा। इस टीम को आपस में तफ़ाक़त नसीब फरमा। मुल्क पाकिस्तान को तरक्की नसीब फरमा, इस चैनल को तरक्की नसीब फरमा, और इसमें जितने भी अफराद काम कर रहे हैं, जितनी ख़वातीन काम कर रहे हैं, तमाम की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा, दुश्मनान के शर से महफूज फरमा। बहक़ चारदा मौसम मुसलम सबको इस ये जो चैनल है इसको तरक्की नसीब फरमा, और हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान को दुश्मनान के शर से महफूज फरमा। परवरदिगार हमारी दुआएं कबूल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। आई जी, आ जाओ। आइए ना, आइए सो भी आप लोग आए ना, नीलम आ जाएं, सोनिया आ जाएं, आप लोग आएं प्लीज़, जहांगीर आ जाएं। इसको टेबल पर इसको बाहर ले जाओ। थोड़ा सा करीब ऐसे सारे आ जाएंगे। सामने देखिए, सामने सामने देखिए भाई, सामने देखिए, सामने देखिएगा, सामने अब ठीक है, अब स्टाफ को आ जाए, अब सारा स्टाफ आ जाएगा। अब इस तरफ आ जाए, अभी आप आ जाए सारा स्टाफ, इस तरफ आ जाए, इधर आ जाए, अभी आ जाए, सारे आ जाए, स्टाफ आप भी आ जाए यार, सब लोग। सोनिया सब लोग खुशी आपकी आ जाए। आ जाए अपना, आप आ जाए, अनब आ जाए, इस तरफ आ जाए, आप इधर आ जाए।
सुखिया आप ये हाथ लग ऐसे रखिए, इस तरफ आप आगे आओ थोड़ी सी, आ जाइए अभी ऐसे आ जाइए, चलो आ जाइए सामने देखिएगा, सामने पॉपुलर फेस रांझा साहब आए। अब आ जाओ, पॉपुलर फेस इधर सामने देखिएगा। नज़ीर किधर गया है? सर में इधर ही आ जाओ जाफर साहब, आप इस तरफ आओ, अब जमीन इधर आओ, इधर आ जाइए ऐसे सामने पंजाबी में बड़ा अच्छा चले। साकिब कुरैशी साहब तो आए नहीं है, तो साकिब सलीम तो नहीं, आप आए जावेद जो के साथ आप आए, कुरैशी साहब आए। तनवीर इधर आ जाए, सुबह आ जाए, चलिए तनवीर आ जाए, तनवीर इधर आ जाए, जमीन इधर आ 5 बजे इन्हें हमारी सीनियर करना पहले सामने देखिएगा, सामने नजीर भाई जी सर, सामने देखिए। हाँ सर, चले जी, एक इधर आ जाइए, इधर आ जाए, तनवीर इधर आ जाओ, बस इरम इधर चलो, आ जाइए इरम तीन इरम को आ जाओ इस तरफ, कल से बाद में आ जाओ ये ले लो, आप आए सर, चले चले अभी ये अन्ना मन कौन है वही हो सब बस हो गया। अभी बाकी स्टाफ आ जाए, बाकी साकिब आप ही आओ यार, आ जाओ साकिब, सब आए साकिब आप नवाज साहब सीनियर स्टाफ हाँ स्टाफ आप साथ यार तनवीर एक अपने साथ सारा लेडीज के साथ को एक लेना एक कर लेते हैं, आप सारे लोग फिर इकट्ठे हम कर लेते हैं। आप सब चले जाइए और हो गया आप जी है कभी को तस्वीर बननी है और क्या आ जाओ, अभी सारे आप आ जाओ, आप लेडीज आ जाओ, आ जाए भाई, सारा लेडीज लेडीज आ जाइए, कुछ इस तरफ कुछ इस आ तरफ, जाओ नीलम, आप इधर से आ जाओ, इरम इधर आओ, आप इधर आओ, इधर आओ, इस तरफ आओ, कुछ इस तरफ आ जाए, नीलम इस तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, आ जाओ मेरी तरफ आ जाए, आप आ जाए, आ जाओ आप इधर आ जाओ ना, लेफ्ट को आ जाए, आप इधर आ जाओ, आप इस साइड पे आ जाए, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया इसका, अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है आपका? ठीक है, सामने देखिएगा, बहुत अरसे के बाद मुलाकात। चलो भाई, चलो जी, सामने देखेंगे। अच्छा भाई, आ जाओ आ जाए आप इस तरफ आ जाए, नीलम इधर आए, आपने इधर पकड़े आप बात पकड़े, चलो जी, सामने देखिएगा, नवाज साहब सामने देखिए। ग्रुप फोटो सामने देखे जी, हो गया? वेरी गुड। हो गया अच्छा मुतसर आ जा बेटा, ठीक है, आ जाओ, निकाश आओ। नहीं वो दूसरा तनवीर जहांगीर भाई आप आ गए, गया पिकअप आपसे टाइम। थोड़ा सा ये गए नकाश और जहांगीर आप सारे तनवीर वो सब बना शादी आ जाए, से पहले आपसे इजाजत। अजल भाई इसको काटना भी है आखिर में, हो गई चलो भैया वो बिस्मिल्लाह करें, और जब कार्ड भाई जान ठीक है नहीं ऐसे नहीं, मुझे मीठा खिला दो, मुझे जबरदस्ती खिला दे।